شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنی ہے. آپ دونوں ہمارے لیے اعزاز، آپ بھی اور مسئلہ آپ بھی. شہری صاحبہ مبارک ہو آپ کو، اور پوری قوم کو ہی ہم مبارکباد دے رہے ہیں کہ ایک ایسی جنگ جو ہم پہ اگین ہم کہیں گے مسلط ہی کی گئی، جس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہمیں ایک الزام لگا کے ہمیں بیچ میں گھسیٹ لیا گیا اور پھر ہم پہ وار کرنا شروع کر دیے. وہ سیز فائر کے تھرو جو ہے اب سٹال ہو گئی ہے اور رک گئی ہے. دس از اے گریٹ اچیومنٹ آن دا پارٹ آف پاکستان. ہم تو کہیں گے پاکستان ملٹری تو پرائمریلی آف کورس، بٹ آر پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ آر ڈپلومیٹک انڈیورز دیٹ ہیو ٹیکن پلیس. جی شکریہ ہما عبداللہ، آپ دونوں کو بھی خیر مبارک، اور ہمارے آپ کے سارے ویورز اور سارے پاکستانی قوم کو بہت مبارک کہ یہ 4 دن جو گزرے ان سے ہم نے بھی بہت سبق سیکھے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں دنیا نے بھی اس پورے کرائسس کو اپنی سانس روک کے دیکھ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم ایک دوسرے سے ابھی جو بھی بات کر رہے ہیں ایک ایسے وقت سے گزر کے آئے ہیں جس سے ہمیں آگے کی دیکھنی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری مسلح افواج نے جس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، پروفیشنلزم، اسٹریٹجک تحمل، اور پھر جب ان کا وقت آیا حملہ کرنے کا تو انہوں نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی ڈیٹرنس کنونشنل کیپیبلٹی میں. ٹھیک ہے نا، یہ طے ہو گیا، یہ ایک بات طے ہوئی کہ پاکستان کے پاس خاصی ڈومینیٹنگ ڈیٹرنس کیپیسٹی ہے کنونشنل. وہ سمجھتے تھے نہیں ہے. پلوامہ ان کے لیے وہ تو ایک ٹریلر تھا نا، تو اب پوری فلم چلی ہے کہ پاکستان کی کنونشنل کیپیسٹی ڈیٹرنس کی کتنی ہے. ہمیں انتھنکیبل نیوکلیر آپشن کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایک آخری ڈیٹرنٹ ہوتا ہے جو ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لانا چاہتے، اتنا وہ ہوتا ہے، مضر ہوتا ہے سب کے لیے. اچھا، دوسری بات اس میں سے نکلی کہ آپ نے جب ڈپلومیٹکلی سارے آپ لوگ متحد ہوتے ہوں تو کتنے آپ کے دیکھے نتائج نکلتے ہیں. نارملی ایک ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے نا، ڈھیرا سا کام چل رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیسک پہ دے دیتے ہیں، کسی کو نمبر 2 کو دے دیتے ہیں، نمبر 2 کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں گفتن برخاستن نہیں ہو سکتا کام ڈپلومیسی میں. اور جب ہم ایک ساتھ مل کے ہم سب کر رہے تھے، ٹیلی ویژن پہ لگے ہوئے تھے، آپ لوگ اپنا کام کر رہے تھے بہت ریسٹرینٹ کے ساتھ، ٹوٹلی میکنگ انڈین میڈیا لک کامیکل، یو نو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم سارے مل کے اس کو ایک فرنٹ سنبھال لیا تھا. اس سے بہت فرق پڑا ہے پاکستان کی ساتھ، اور پاکستان نے جو اچیو کیا ہے. اور اچیو کیا ہے جی، ڈیٹرنس کے علاوہ وہ تو ملٹری عسکری آپ کا بہت اہم ایک میسج چلا گیا ہے. اب ان کو سوچنا پڑے گا، ان کی پوری ملٹری کیلکولس بدلے گی نا. یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ نہیں ہے، جو ان کا ایک خیال تھا کہ کم از کم ان کے دوستوں میں، ویسٹرن ممالک میں یہ ایک تنہائی ہو گئی ہے پاکستان کی. پاکستان صرف ایک ہی دوست ہے، ہمارا تو بہت بڑا دوست ہے چین. ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز بھی ثابت ہوئی ہیں دنیا کو، جو بہت آگے اب نظر آ گئی نا سب کو. اور جس کو وہ اپنا بہت بڑا دوست سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں ہے بھی امریکہ، اس نے کلیئرلی ان کی سائیڈ الگ سے نہیں لی. اب صدر ٹرمپ نے جب آج سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ پیغام لکھا ہے تو انہوں نے دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھانے کے ارادے کا اظہار کیا. ساتھ ہی انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جسے I'm sure کہ انڈیا کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، کیونکہ وہ مسئلہ کشمیر پہ ڈسکشن چاہتے ہی نہیں ہے. صدر ٹرمپ لکھ رہے ہیں کوشش ہوگی کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر یہ ہزاروں سال پرانا جو مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر، اس کو حل کیا جائے. مسئلہ کشمیر کمنگ بیک انٹو گلوبل اٹینشن، یہ کتنی بڑی پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو لگتا ہے کہ تھینک یو آپ نے کہہ دیا. جی اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو لگتا ہے کہ اگر کچھ گین کیا تھا انڈیا نے اس کرمش، اس وار کے تھرو، تو وہ تو نیگیٹو 0 میں چلا گیا. مطلب یہ تو بالکل ہی they have failed at every level. بالکل. دیکھیے برا حشر تو اس وقت ہوا ہے، ان کو تھوڑا انٹروسپیکشن کرنا ہوگا، اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ یہ نکلے تھے کیا کرنے.
اور ہوا کیا؟ دیکھیے ایک بات ہمیں اسٹیبلش کرنی چاہیے. آپ نے ٹیرفس کی بات کی, بالکل بگ اپرچونٹی, اس کو بھی وار فرنٹ بنا کے آگے بڑھیں تو آپ کا ملک ترقی سے مطلب آپ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں گے. اس نے آفر کیا ہے آپ کو, تو بس گریب اٹ ود بوتھ ہینڈز کہ ان کا امریکہ کے ساتھ تو ٹریڈ ہی آپ کا سب سے بڑا سرپلس ہوتا ہے نا. اب اگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں, ایک جو چیز آپ جیسے آپ نے کہا واٹ ہیو دے گین, ان کو خود احتسابی بالکل کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس میں کیا کھویا کیا پایا. ان کی تنصیبات کی تو مجھے اور آپ کو اطلاع ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ کبھی بتائیں گے نہیں کہ ان کے ساتھ کتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں. ہم مفروضوں پہ ہی بات کر رہے ہوں گے لیکن باتیں چھپتی نہیں ہیں جی. اب تو نکلنا شروع, اگلے ہفتے میں ساری باتیں صاف آ جائیں گی سامنے کہ کیا انہوں نے کیا کھویا اور پایا. تو میرے خیال میں اس میں انہوں نے کچھ نہیں. دیکھیے انہوں نے کشمیر, جیسے آپ نے کہا کشمیر سامنے آ گیا نا, جو وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کبھی کہ اس کا ڈسکشن بھی ہو. ٹیرفس آ گئے ہمارے لیے, کشمیر آ گیا, اور ہم ظاہر ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو پھر واپس لائیں گے کسی بھی مطلب وسیع ڈسکشن میں. انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ان کے جے ڈی وینس نے کہا پریزیڈنٹ کہ ہم چاہیں گے کہ تیسرے ملک میں ٹھنڈے ماحول میں یہ ڈسکشن کریں, اپنی براڈر ڈسکشنز کریں, کیونکہ امن تو ناگزیر ہے. لیکن بھارت نے امن کو ناگزیر نہیں سمجھا ہے جی. یہ ایک واحد ملک ہے جو امن کو ناگزیر نہیں سمجھ رہا خطے کے لیے. 1/5 آف ہیومینٹی لیوز ان ساؤتھ ایشیا جی, پورا ساؤتھ ایشیا جو ہے. تو انہوں نے اس کو یرغمال کیا ہوا ہے اپنی جارحانہ اور ابھی ایکسٹریمسٹ سوچ سے. ان کو سوچنا پڑے گا واٹ آر دے گیننگ, واٹ آر دے اسٹریٹجکلی سوچ رہے ہیں. ان کی ہندوتوا تو آئیڈیالوجی تو کسی کی چینج نہیں ہوتی جی ایک شکست کے بعد, بلکہ میں سمجھتی ہوں وہ اور اپنا سینہ ٹھوکنا نہ لگیں. بٹ ایک چیز پہ پاکستان کو I just want to finish, ایک چیز کو چوکنا ہونا ہے جی کہ بھارت کو یہ نہیں الاؤ کریں کہ وہ 5 کہیں بھی ٹیررسٹ, اگر اصلی ٹیررسٹ بھی ہیں جو وہاں کے فریڈم فائٹرز ہیں یا نالا ہیں اور جو بھی ہیں, اصلی ٹیررسٹ بھی ہوں, فالس فلیگ بھی نہ ہو, وہ کھڑے ہو کے کچھ بلو اپ کر دیں, 2-3 گاڑیاں بلو اپ کر دیں اور کہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں اور آپ اسے جنگ کا جواز بنا لیں. نو, ایکٹ آف ٹیرر از ناٹ ایکول ٹو این ایکٹ آف وار. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ہم بھی کل کہہ دیں کہ جی جعفر ایکسپریس میں جو یہ ہوا, ہمیں تو کریڈیبل انٹیلیجنس ہے, ہمارے پاس تو کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے, ہم کل اب میسائل برسانا شروع کر دیں. And this is what they are selling to their domestic audience کہ اب کچھ ہوا تو ہم اسے ایکٹ آف وار کنسیڈر کریں گے. We need to communicate about it. تو کیس ان پوائنٹ ہے جعفر ایکسپریس, ہم کر سکتے تھے. شہری صاحبہ ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. شہری یہ بتائیں کہ کس حد تک ظاہر ہے نریندر مودی بہت زیادہ انڈر پریشر ہوں گے پولیٹیکلی وہاں ڈومیسٹکلی, کیونکہ ایک طریقے سے وہاں کا جو میڈیا چیخ رہا ہے, جو بہت زیادہ ہمیں نظر آیا اتنے عرصے میں اور اب بھی نظر آتا ہے, پرو مودی پرو بی جے پی, لیکن وہ کل سے بھوکلائے ہوئے ہیں. تو جو انٹرنلی مودی کو نقصان کس حد تک پہنچ سکتا ہے, اور جب کسی ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو اس طرح کا نقصان پہنچے تو وہ کوئی بھی ایڈونچر پھر بھی کر سکتا ہے. تو پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس کے لیے کس حد تک تیار ہے, پلس یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا انیشیٹو ہے یہ کس حد تک اب آگے جا سکتا ہے اور پاکستان اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جی بالکل, پاکستان ہے اس کا حصہ ہی ہے جی, رول پلے تو نہیں ہے, پاکستان اس کا حصہ ہی ہے. انہوں نے ہم ایک فریق ہے تو رول تو ہمارا بہت بڑا ہے. لیکن میں آپ کا پہلا جو آخری سوال ہے اس کو پہلے ایڈریس اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایک دم کرنٹ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. میں سمجھتی ہوں ان کو بالکل پسند نہیں آئے گا, اور ان کے کچھ لوگوں نے جواب بھی دیا ہے کہ ہمیں یہ کوئی بات نہیں. میں ارنب گوسوامی کی بات نہیں کری, وہ تو ایک ایکسٹریم فرنج والی سچویشن ہے جس کو ہم ایڈریس بھی نہ کریں تو بہتر ہے. بات یہ کہ میں نے اسی لیے نام نہیں لیا. جی نو نیڈ. مگر باقی جو ان کے اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹریٹجک, ان کو میں سمجھتی ہوں یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ جو ان کا اس وقت چولی دامن کا انڈو پیسفک الائنس میں ساتھ بنا ہوا ہے, وہ انہوں نے دونوں کو برابری کے اس میں تناظر میں دیکھا, ٹھیک ہے, برابری کی لینس سے دیکھا, وہ ان کو پسند نہیں آیا ہے. اور بالکل آپ کی سوچ صحیح خدشات پر جا رہی ہے
یہ خدشہ ضرور ہونا چاہیے اور پریپیئرڈنس ضرور ہونی چاہیے کہ جب جانور بھی انجر ہوتا ہے تو وہ پھر ہٹ بیک کرتا ہے نا. تو انہوں نے ان کے ساتھ تو کافی برا ہوا ہے جی. اور جب انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے وعدے کیے تھے اپنی قوم سے، وہ ان کو مطلب ان کے حلق میں پھنس گئے نا. یہ اب ایک مسئلہ ان کے حلق میں چھپکلی کی طرح پھنس گیا. ہاربل امیج بٹ دیر اٹ از. اور ایشو یہ ہے کہ جی انہوں نے اپنے عوام کو اتنا ہائپ اپ کر دیا تھا کہ وہ خود اس ہائپ میں ہی پھنس گئے ہیں. اب وہ ہائپ کریں گے، اور میں تو سمجھتی ہوں انہیں کرنا ہے تو کرنے دیں. اسے کہتے ہیں انگریزی میں وینٹی بام، کہ جی آپ کی اتنی وینٹی ہوگی کہ آپ نے اس کو کسی طرح ٹھنڈا کرنا ہے. وہ لے آتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی ہمیں، اگر ان کو کسی مس ایڈوینچر سے روکنا، ان کو کرنے دیں کہ جی ہم نے تو بہت اچھا کیا. بٹ دیکھیے فیکٹس ہیں. آپ اپنے حقائق بتاتے رہیں گے اور دنیا میں آخر دنیا گول ہے، اب فیکٹس نہیں چھپ سکتے. تو ان کی عوام ان سے پوچھ رہی ہے سوال تو پوچھ رہے ہیں نا. اور مطلب اپنا میڈیا ان کا جو بھی رپورٹ کرتا رہے، انٹرنیشنل میڈیا کی خبر آج نہیں 2 دن بعد، 2 نہیں 3 دن بعد پہنچ ہی جائے گی. بالکل پہنچ چکی ہے، اور ان کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں نا. اب میں تو سمجھوں کہ کانگریس کو اور اپوزیشن کو جائز ایک سوال پوچھنا چاہیے جب معاملہ when the dust settles، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو دے شوڈ آسک ان پارلیمنٹ کہ جی یہ کیا تھا. جی شہری صاحبہ، تھینک یو شہری صاحبہ. That is all the time we have.